بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو درنو خوږو کتونکو السلام علیکم. زه جابر شاه ستاسو په درانه خدمت کې خپلې خپرونې خیر خبر بلوچستان سره حاضر یم. قدرمنو یقینا په بلوچستان کې د خیر خبرونه هم ډېرې داسې نه ده چې همیشه دپاره چې دي موږ به داسې د غم خبرونه درکوو. نو ښه خبرونه هم دلته شته. ښه خبرې دغه دي چې د بلوچستان کوم زموږ وزیر اعلی ګورنر بلوچستان ولو هغه چې دی استعفا چې ورکړله نو هغه پس چې دی یو نوی موږ ګورنر صاحب چې دی تېره ورځ دغه کړی دی حلف یې اخیستی دی سوګند یې پورته کړی دی او بلې خواته چې دی د اپوزیشن چې کوم اراکین وو لکه څنګه چې تېرو خپرونو کې موږ ویل چې اپوزیشن غړي چې دی هغه په احتجاج باندې ول هغه خپل احتجاج ختم کړی دی او حکومت له اړخه په دوی باندې چې کوم اف آی آر کاټ کړل سوی هغه واپس اخیستل سوی دی. اوس د بلوچستان اسمبلی چې کوم غونډې دی په هغې کې اپوزیشن اراکین چې دی هغه هم موجود دی او بلې خواته زموږ د بلوچستان چې کوم مسیحا چې ورته وکړي یعنی په ګرد پاکستان کې ګرد نړۍ کې یوه داسې محکمه یا داسې خلک شته چې هغه ولسي خدمت کوي لکه په هسپتالونو کې خدمت کوي هغه ورته مسیحا ویل کیږي لکه نرسیز او دا نرسیز یو داسې محکمه ده یا دغه نجونې چې دي څونه خدمت کوي د مریضانو یعنی داسې مریضانو خدمت هم کوي چې هغه ته خپل مور و پلار چې دی یا خپل کور والا چې دغه نږدې نسي ورتللی نو دغه لیډیز سټاف چې دی لکه نرسنګ والا دا ورسي دغه صفایي هم کوي دغه انجکشن هم ورته لګي ستنې هم ورته لګي دغه دارو درمل کوي کرکه ځینې نه کوي. نو هغه هم په احتجاج باندې د خپلې غوښتنې کوي د حکومت له اړخه چې موږ ته کوم مراعات راکړل سي په کار دغه دي موږ ته راکړلی سي. د دوی ډېرې ګڼ شمېر داسې مسلې دي چې د کوم لپاره دوی درنه ورکړې ده څو ورځې راسي چې دوی ناسي په سیول هسپتال کوټه کې. نو په هغه باندې هم خبرې اترې کوو. تاسو هم د ټلیفون په لیکه باندې موږ سره خبرې اترې کولی شئ. ټلیفون نمبر دی 08128400840 باندې تاسو موږ سره تماس نیولی سي او خپله مسله موږ سره بیانولی سي. نو ما سره د دغو خبرو لپاره دوه ملمانه هم ناست دي. زلیخا خان عزیز مندوخیل صاحبه کوم چې تاسو ډېر ښه پېژنئ پریزیډنټ دی سینټرل ریجن پی ټي آی کوټه بلوچستان و همدارنګه همدغه زنانه چې ده یعنی اولنۍ پاکستاني زنانه ده چې کوم روډ اینډ کنسټرکشن حکومتي پروجیکټس دي دا هم چلی او دې سره چیمبر آف کامرس غړي هم ده او سوشل اکټیویسټ هم ده. نو دې سره موږ سره د سټاف نرسیز لپاره لکه نرسنګ چې کوم سټاف ولي هغو چې کوم مسلې د دې لپاره موږ سره انیلا پال ناسته ده کوم چې سټاف نرس ده او وایس پریزیډنټ ینګ نرسنګ ایسوسیشن سره د دې تعلق دی. تاسو دواړو ته خپلې خپرونې کې هرکلی وایم. آپ لوگوں کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. نو قدرمنو تاسو موږ سره د ټلیفون په لیکه باندې خبرې اترې کولی شئ. ټلیفون نمبر په سکرین باندې را روان دی. نو ټولو د مخه راځم زلیخا عزیز مندوخیل صاحبه خواته. مندوخیل صاحب څه به ویل غواړي لکه دې وخت کې زموږ ګورنر صاحب چې وو تیر ګورنر جسټس صاحب چې وو نو هغه استعفا وړاندې کړله او استعفا پس چې دی یو نوی ګورنر صاحب رالی کښېنستلی سید ظهور آغا صاحب نو څه نظر لري هغه هم د پی ټي آی سره تعلق لري. نو دا دوه درې کاله چې وو دا تیر سول اوس د دې ضرورت څنګه پېښ شو چې پی ټي آی خپل یو کس چې دی هغه ګورنر جوړ کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا ډېر ښه ټاپک دی او زه نن په دغه ټاپک باندې پرون نظر ډېره خوشحاله یم چې زموږ یو ورکر سیدنه یو عام ادني ورکر گورنر جوړ سولی هغه خو خیر موږ سیلیبریټ هم کړی ډېر په خوشحالي باندې اور یعنی پرون ما لیدل ډېر خوشحالیان وي د پی ټي آی لخوا زیاته ورکر ډېر خوشحاله دي پر امید هم دی کار کول لپاره نه کال پکار دی نه میاشتې پکار دي چې صرف یو ورکر هم هغه کې نو ستا نیکسټ پوزیشن ډېر سټرانګ سي. نو دا ټیم گورنر خو موږ ډېر وخت ځه په احتجاج باندې وو چې موږ ته گورنر خو کم سے کم دلته خپل راکوي چې آیا سی ایم د با پارټي غدی نو گورنر د پی ټي آی غوي آیا هغه هم داسې نه و چې په ووټ باندې راغلی وي الریډي سلیکټډ وي. نو موږ خان صاحب ته ریکویسټ وکړی عارف الوی صاحب ته ریکویسټ وکړي چې آیا موږ ته خپل دلته په بلوچستان کې پی ټي آی کم چې ایم این اے ایم پی ایس دي هغو ته یو گورنر خپل ورا کوي چې آیا زموږ هم له سی ایم سره یو جوړواري په بهتره طریقه باندې وسي او موږ سمه خپله لاره لیکه ونسو. نو زه د خان صاحب ډېره مشکوره یم او ډېره شکریه ادا کوم او زه هم یو کارکون یم زما هم جذبه ډېره
پورته سوله سي د یو کارکون پورته کلی. ٹھیک سو انیلا پالم سرا ناستا دا. انیلا پال صاحب اگر ہم دیکھیں اس وقت بلوچستان بھر میں اور پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں نرسز کا ایک اعلیٰ مقام ہے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاسپٹلز میں ہم دیکھتے ہیں کوئٹہ ہاسپٹل میں 2 بڑے ہاسپٹل ہیں, جس طرح کہ سول ہاسپٹل ہے اور اس طرح BMC ہے. یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ایسے مریض بھی یہاں پہ آتے ہیں جن کے پاس اپنے والدین قریب نہیں جا سکتے, یہی سٹاف نرسز ہوتی ہے جو ان کے قریب جا کے ان کا علاج معالجہ کرتے ہیں, اور اس کے باوجود آپ لوگوں کی جو مسئلے مسائل ہے وہ حکومت حل نہیں کرتی ہے. کیا وجہ کیا ہے اس کا؟ تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ پروگرام میں آپ نے نرسز کے حقوق کے لیے بات کرنے کے لیے ہمیں دعوت دی ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ نرسز, جیسا کہ آپ نے خود کہا ہے کہ نرسنگ ایک ایسا پیشہ ہے جس میں ہم لیڈیز یا میل جو بھی ہے, ہم لوگ ڈاکٹر سے زیادہ جو پیشنٹس ہیں وہ قریب ہوتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, فرنٹ لائن ہوتے ہیں ہم. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کووڈ جیسی وبا جو ہے پوری دنیا بھر میں آئی ہے. پہلی لہر جو ہے, دوسری لہر جو ہے, تیسری لہر میں پوری نرسز نے اپنا بھرپور انداز سے جو ہے اس چیز میں شرکت کی ہے, لوگوں کا ساتھ دیا ہے. جبکہ جہاں پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے ماں باپ بہن بھائی قریب آنے سے جو ہے وہ ڈرتے تھے, وہیں پہ بالکل وہاں پہ نرسز جو ہے صرف وہ جو فرنٹیئرز تھے وہ صرف نرسز تھے جو بنا ماسک, گلوز یا آپ کہہ سکتے ہو کہ جو کٹس تھی اویلیبل نہیں تھی, پھر بھی نرسز جو ہے بالکل مقابلہ کرنے کے لیے جاتی تھی. لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ آج وہی نرسز جو کبھی مسیحا ہوا کرتی تھی یا ہیں, آج وہی دربدر ہیں. تقریباً کوئی 2016 سے کانٹریکٹ نرسز جو ہے ان کی اپوائنٹمنٹ شروع ہوئی ہے اور ابھی 2021 تک جو ہے وہ ہوتی رہی ہے. تقریباً آپ سے حساب لگائیں کہ 5 یا 6 سال سے نرسز جو ہے وہ کانٹریکٹ پہ بھرتی ہو رہی ہیں بلوچستان بھر میں, نہ کہ صرف پنجاب اور سندھ سے آتے تھے پہلے نا, بڑا مشکلات وہاں سے بھی آتے. ابھی بھی بہت ساری نرسز ایسی ہیں جو پنجاب سے یا مختلف علاقوں سے جو ہے وہ کوئٹہ میں اپنی خدمت جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ جو ادھر کے مسیحا ہیں ان کو مطلب اتنا مجبور کر دیا گیا ہے ان کے حقوق کے لیے کہ وہ روڈوں پہ نالیوں پہ بیٹھ کے دھرنا دینے پہ مجبور ہو چکی ہیں. یہ بات ہم زلیخا عزیز مندوخیل صاحبہ کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں. آپ سے اہم سوالات مزید ہم پوچھیں گے. زلیخا خان سب لکه موږ ګورو دلته لکه سټاف نرسز دي, تم اتیر اور تم ستا ویډیوګانې ما ولیدلې په سوشل میډیا باندې, ته هسپتال ته تللې ولې او هلته چې دوی د مریضانو ښېګړې لپاره ته ودرېدل, چونکې هلته تا داسې ریکارډینګ و چې هلته کچرې پرتې وي او د دوی کارکردګي باندې تا یو سوالیا نشان دغه کوي. نو څه ویل غواړې چې دا زموږ دغه مسلې به کله حل کېږي؟ میرے لیے افسوس کی بات بھی ہے, چې پښتو کې ووایو نو ښه وي. زما لپاره ډېره د افسوس خبره هم ده اور یہ بہت افسوس کا مقام بھی ہے. اوس پکار وایا سی موږ زیاته سے زیاته دغه کووډ په ټایم کې کم سی د صفائی د شیانو ضرورت دی, موږ هغو ته توجه ختم کا. د کووڈ مجھ یہی ایس او پیس د چیز غری ایس او پیس کی دھجیاں تو آپ کی ایڈمنسٹری باقی چیزوں نے اڑا دی, وہ ختم کے ساتھ استا د کووڈ کم ٹائم وہی پکار ہوا ہے سستا شہر بالکل صفا ہوا ہے, صاف ستھرا ہوا ہے. شهر خو پرېږده ستا هاسپټل انټري ګیټ دی, ستا انټري ګیټ دی, تاسې راسې هلته انجیکشنز پراته دي. زما پښه کې خپل لاړلی نو ګور هغه مختلف بیماریانې دي, خو دغه ستا پښه کې لاړې, خو هغه نه مطلب دا دی چې تا ته ما ته انفیکشنز وایي, ما ته څومره سخت انفیکشنز وي شیان سو, اور بیا د هغه د بدبو ته بالکل سیسه را انټر سه پر لیفٹ باندې دومره زیات اسمیل, اور آپ دستا دسرت کم سی حصے بھی فالتو تا صفائی کری ہوئی, ڈریسنگ دی کری ہوئی, سسٹم بھی یعنی د اسپتال د مریضانو چې څونه کچري دي, کم د شزو د ډیلیوری بعد سی کم اعضاوی فالتو آلته پرتی. ما هغه ویډیو باقاعده پر هر هغه کې واچول, پلیټ فارم باندې واچول, ولې د پولیټکس نه هټ کرم, زه یو انسانیت لرم, زه یو د دغه سټریټ د دغه ځای یو حصہ یم, د دې معاشرې حصہ یم. ما دا تر برداشت ولې ما دا کم سی سوشل ورک زیات اکټیو سوی, دا بم بلاست یا د مریضانو تکلن, نو زما هلته ټراما سینټر تا سیول هاسپټل تا, اور د خلکو زه وپېژندلم, زما امید یم له ما زه پته هغه ما ته کول راوړی چې زه کوشش کوم سم له MS سرلیج
په جنگ باندې سما لسټار سلیش په جنگ باندې سما ال خپل جیب سورز ما اطاعت اصل دغه سرنجونه دي چې خالی سي دا ولګي دوی الته وګورځي دغه سرنجونه چې دي بعضي الکان التراسي دغه راټول کی یو سی وی وی بیرته پیکینګ یو کی بازار کې خرڅي دا هم کېدای سي لیکن آپ کم حالت کې وی بهرحال هغه ته هم انویسټیګیشن پکار دی لیکن کم ګندګي سي حالت پرتا ولا ایم ایس میرا وغوښتي ایم ایس دا سیزن صرف د یوې میاشتې غدا ما ویل ایم ایس دا روزانه پیسې باندې صفای نه پکار ایم ایس خپل نایلایکی پټوي خپل ډپارټمنټ کې خپل کار کول نه غواړي خپل بل لاست ټایم زه ورغم آی سی یو کې دا کم چې د زړه آی سی یو په هغه کې سي مریض ایډمټ وای مریض تا پر وینټیلیټر کړی دی لیکن اے سی نسته ورته اکسیجن نسته په کورنر کې دی ظاهر به آی سی روم خو پیک وي نه هغه پیک دی په هغه کې اے سی نسته فین یو لګېدلی دی او تا دی اچولی دی پر هغه د پلس پتا ټیکې دی هغه په خلو کې لمباژ د هغه بی پي لو د ته به څنګه صحتمند کوې تا خو خپله مړ کوي ما دا ماس دا شان ځینې لرې که زمند کې دی مرګ ورکړی دی له مرګ ته علاقه سي مړ سي ولې تا ته د هېڅ تا ته د پروا نسته د مریضانو تاسو ته بالکل زه به کار کولم غواړم ما بالکل داسې مې ورته ویل ما دا ایسیان دي نه د خپل لور په واده کې ورکو نه بل یې ورکوي نه زما کې ته ورکوې خو ما ته وایه بالکل دا هاسپټل ستا دی زما په کنټرول کې نه دی که زما په کنټرول کې زما په درد زما د دغو په چیغو باندې به ما نن سم کړی نو پکار دی جام صاحب ته سی جام صاحب دغه شیانو ته توجه ورکړي صحیح خلک د زار خوار کوي نه زه به انشاءالله دغه په فیډرل لیول باندې هم بوزول غواړم آهسته سټپ بای سټپ یعنی هلته هم د آواز غواړي چې پورته شي بالکل زه به ځم انشاءالله پارټي واز خپل ډسپلین دی موږ بې له شکه په حکومت کې یو دا ټیم دغه دا مطلب نه دی زه انسانیت پرېږدم زه انسانیت نسم پرېږدلی ایم ایس ته زه ورغلم مال دا به څه وخت سیسټم به راکړی دغه کې 2-3 میاشتې مال ټیک زه 2 میاشتې بعد درځم اوس انشاءالله 2 میاشتې د ویټ کم زه انتظار کم سیدای کم سے کم د آی سی یو د ګرد برابر کی صحیح نور د توستر د مخکې کرپشن نظر سے وی چلو اوکے ٹھیک دی انیل پال صاحبہ آپ یہ بتائیں آپ لوگوں کی اس وقت مسئلے کون سے مسئلے ہیں جن کے لیے آپ لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے؟ دیکھیں پورے بلوچستان میں جو اس ٹائم اسٹاف نرسز جو کام کر رہی ہیں اگر میں آپ کو ان کی تعداد بتا دوں کہ تقریباً 950 کے قریب جو ہے وہ نرسز پورے بلوچستان پورے بلوچستان میں پورے آپ کے صوبے میں جو ہے وہ صرف 950 نرسز کام کر رہے تھے جن میں سے 260 کے قریب کانٹریکٹ نرسز تھے جن کو حکومت بلوچستان نے ابھی جو ڈیوٹیوں سے وہ بالکل جو ہے وہ برطرف کر دیا جی بالکل 260 اس کے علاوہ آپ نے کچھ کو اسٹڈی لیو پہ بھجوایا ٹوٹل رہ گی آپ کے پاس تقریباً 650 نرسز یا اس سے زیادہ یا 600 یا 650 اس میں میل فیمیل دونوں ہے یہ پورے مل کے جو ہے پورا بلوچستان کیسے چلا سکتی ہیں صحیح ایک جی بالکل یہ بالکل افسوس کیا المیہ کے WHO کے اگر آپ دیکھا جائے تو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آئی سی یو میں جو ہے ایک پیشنٹ پہ آپ کی 2 اسٹافیں ہونی چاہیے پورے آئی سی یو میں ایک ہی نرس ہوتی ہے اب آپ دیکھیں کہ 50 بیڈ کے اوپر ایک اسٹاف نرسز ہے وہ صبح 9 بجے یا 8 بجے سے اپنا کام سٹارٹ کرتی ہے میڈیسن سٹارٹ کرنا شروع کرتی ہے تمام پیشنٹس کو دیکھنا جب شروع کرتی ہے وہ جب 2 بج جاتے تب بھی اس کا کام نہیں ختم ہوتا جبکہ وہ 2 بجے اگلی شفٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے 10,000 نرسز کی یہاں پہ ضرورت ہے 10,000 نرسز میں سے صرف 650 نرسز جو ہیں اس ٹائم پورے بلوچستان میں کام کر رہی ہیں اور جو کانٹریکٹ میں نرسز تھی میں بتاتی چلوں آپ کو کہ جو کانٹریکٹ نرسز تھے ان کو بھی تقریباً کوئی جو 4 یا 5 سال سے وہ کانٹریکٹ بیس پہ بھی کام کر رہی ہیں ان کو بھی کبھی 2 ماہ کا کبھی 4 ماہ کا کبھی 6 ماہ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ دیا جا رہا تھا کوئٹہ میں تو پھر بھی تھوڑا بہت یہ تھا کہ پے مل جاتی تھی کبھی 2 ماہ کے لیے بند ہو جاتی ہے کبھی 3 ماہ کے لیے بند ہو جاتی ہے ڈسٹرکٹ میں تو اس سے بھی برا حال ہے تقریباً 6 ماہ سے آپ یقین کریں کہ ڈسٹرکٹ میں کوئی 70 لوگ ہمارے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں کانٹریکٹ نرسز جن کو پورے 6 ماہ میں اچھا پھر وہاں پہ ہم نے دیکھا ہوا انٹیریئر میں کہ مزے کی بات یہ ہے کہ سٹاف نرس تو موجود ہوتی ہے لیکن ڈاکٹرز نہیں ہوتے وہ لڑکی مجبور ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر والا کام بھی وہ خود کرے بالکل ابھی تو مطلب وہ سارا وہ چاہے وہ آپ کا سویپرسٹ کا کام ہے چاہے آپ کا وارڈ بوائے کا کام ہے چاہے وہ ڈاکٹر کا کام ہے چاہے وہ اس کا خود کا کام ہے وہ سارا جو برڈن ہے وہ صرف ایک سٹاف نرس کے اوپر ہے ڈیلیوری تک آ جاتی ہے ان کے پاس اتنی بدتمیزی کرتے آج کل تو بہت بدتمیزی چلی ہوئی ہے ظاہری سی بات ہے کہ اٹینڈنس کے پاس آپ چلے جائیں کام نہیں ہوگا پیشنٹ آپ کا پڑا ہوا ہے جب 60 پیشنٹ پڑے ہوں گے ایک سٹاف نرس اکیلی کیسے دیکھے گی
جب وہ ایک پیشنٹ کے پاس جائے گی تھوڑا بہت اس کو ٹائم لگے گا, جب تک دوسرے کے پاس جاتے ہیں تب تک اس کو مارنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. ان کا بھی قصور نہیں ہے, ان کا مریض تڑپ رہا ہوتا ہے, اس کا بی پی لیول 130 سے 60 تک چلا جاتا ہے, اس کا مریض تکلیف میں آ جاتا ہے. بالکل اس تو خپل لاړ اول تا تخشم درغي په هسپتال کې وکنه دا خو چې کله انسان سره مریض نو هغه بالکل جنگ کوي. وہ بیچارے سب رو رہے تھے, آپ کو پتہ ہے تقریباً سارے مرد تک رو رہے تھے, ان کی مائیں ایڈمٹ تھی, باقی ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. ابھی بھی بی ایم سی میں آپ وہ بھی سب کچھ بیچ کے, وہ بھی بہت کچھ بیچ کے سول ہاسپٹل میں اپنے آپ کو وہ کر رہے تھے, یعنی وہ پرائیویٹ کا سوچ بھی نہیں سکتے. نو اوس ګوره اوس که موږ وګورو لکه څنګه چې د دوی مسلې دي, نو دغه مسلې حل کول د چا کار دی؟ دا مسئلے حل کول د صوبائی حکومت غم دی, د فیڈرل حکومت هم دی, دا صرف صوبائی نه دی حکومت, دا پکار دی چې زموږ گورنمنٹ هم دی, موږ هم ودوی سره انوالو سو, دا پرابلم زر سے زر حل کو. اور کم سی د نرسنگ شارٹ کمی دی دا په دغه باندې دوی هاسپټلز نسی چلولای, په دغه باندې دوی صرف فارمالیټی هم نه کمپلیټ کاج. زه آی سی ګوره لکه څنګه چې دوی شایسته خبره ګوره هغه میډیکل پوینټ اف سر چې ورته وګورل لکه څنګه چې دی ول چې په یو مریض باندې پکار دي چې دوی نرسز سټاف او حالت چې دی شل کسان پراته دغه د پاره په واټ کې او ډاکټر خو تا ګوره وګوري ستا میډیسنز وکي اور کم سی کیئر دی, هغه نرسنګ کیئر پکار دی, سی نرسنګ کیئر نه وی بیسٹ هغه نشه مریض کو نه جوړایش, مریض بلدا هاسپټل لاړ سی زلال بسی خواران مخبل یو کشنیان بخرسوي, یو سیستم بکی خپل مریض به جوړوي, دا بکی نه. نو دا خو ته انسانیت لودل خبره ده, پکار ده چې د دوی اواز زر ته زر واورل کاږي. ان شاء الله د دوی زه خو په خپل ټایم کې دا هغه ماته ته نو د کچرې په مهم کې بدو کې زه خپل کې نه جوړ سوم سیستمز ماغم سره, ان شاء الله زه د دوی درنې ته مرزم جام صاحب ته بم ورسو سیدھا. اچھا دھرنے میں کون کون آئے ہیں ابھی تک؟ ابھی جیسے کہ میں سسٹر بتا رہی ہیں کہ ہم کریں گے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ 6-7 دن سے ہم لوگ روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں حکومت سے گلا یہ ہے کہ ایک نمائندہ ہمارے پاس آ جائے جس نے آ کے ہمارے ساتھ بات کی ہو کہ آپ کے کیا مسئلے ہیں, جس مسئلے پہ آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ فیمیلز ایسی ہیں کہ جو 7 منتھ کی پریگننسی کے ساتھ اس دھرنے میں موجود ہیں, بالکل اسٹاف نرسز ہیں, کچھ کے بچے وہ ساتھ آئے ہوئے ہیں, وہ دھرنے پہ لگاتار بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن یقین کریں کہ ہمارے پاس حکومت کا ایک نمائندہ بھی جو آیا ہو, حالانکہ میں کہتی ہوں کہ اپوزیشن کے نمائندے ہمارے پاس بار بار آ چکے ہیں اس چیز کے لیے, انہوں نے آ کے ہم لوگوں کو تسلی کل اسمبلی میں نرسز کے لیے آواز اٹھائی گئی. بالکل ہم لوگ ثنا بلوچ صاحب کے ہم لوگ تہہ دل سے مشکور ہیں کہ جنہوں نے اجلاس میں کل بھی اور 2 روز پہلے بھی ہماری آواز اٹھائی ہے کہ نرسز کے حقوق میں جو انہوں نے بولا وہ ہم لوگ ان سے بہت خوش ہیں کہ انہوں نے ہمارے حقوق کے لیے بات کی. لیکن ہمیں حکومت سے گلا ہے کہ حکومت کا کوئی بھی نمائندہ اس ٹائم پہ ہمارے پاس ابھی تک نہیں آ سکتا. منتخیل صاحب دا ډېر ښه خبره ده ثنا بلوچ راغل, لیکن کاش کې ثنا بلوچ په خپل حکومت کې د دوی لپاره یو اقتدام کړی وای, یو قانون سازی کړی وای, یو سټیپ یې اخیستی وای. کاش کې ثنا بلوچ په ټیم کې د اوس اپوزیشن هراسي دا هیڅ هغه نه لري, حیثیت نه لري. ستا ته موقع درکه خدای, تا د دغه شانو چټي ولې نه وتړلې نه, تا سم لارې ولې نه تر تا بل لارې لیکي ورته استلې. اوس هر یو دی وراسي, نن د محمود خان وراسي, گورنمنٹ خېولې نه, گورنمنٹ پکار سي د زموږ بلوچستان خوار غریب چی شي غواړي, تازه ایجوکیشن غواړي شه او له تازه صحت غواړي نه. دا دوخ د حق دی, دا خو د ټیکس په پیسو, دا غریب سړی بسکټ اخی بل شي اخی په دغه کې ټیکس ورکوي. اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں, جی آپ لوگ مائنڈ تو نہیں کرو گے, ایک بریک لے لوں؟ جی بالکل لے سکتے ہیں, بریک بالکل لے لیں اور ہم لوگ بھی چائے پی لیتے ہیں. قدرمن واخلو وړه شته د ما د مې ورسته پر ازو ما سره زلیخا عزیز مندوخیل صاحبہ ناسته ده, انیلا پال سټاف نرس دی مر سره ناسته دي, سر خبرې تیر روانې دي خو دې وړې شان دا وینه پس. قدرمنو تاسو ته خپل خبرونه خیر خبر بلوچستان کې واره بیا هر کله وایم. ټلیفون نمبر د 08128400084 0814008 باندې تاسو موږ سره نیغ په نیغه په دې خبرونه کې ګډون کولای شئ. ما سره چې دی زلیخا عزیز مندوخیل صاحبہ ناسته ده, کوم چې پریزیډنټ دی سنټرل ریجن پی ټی آی بلوچستان کوټه, دوی چې د چیمبر اف کامرس غړي هم ده او سوشل اکټیویسټ هم ده. همدې سره د صحت حواله سره موږ سره ناسته ده انیلا پال کوم چې سټاف نرس دی او وایس پریزیډنټ دی د ینګ نرسنګ ایسوسییشن کوټه بلوچستان. نو دوی ما سره ناجی, نو راځم انیلا پال صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. جو آپ لوگوں کی جو مطالبے ہیں اس میں سے اہم مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟
اہم مسائل تو بہت سارے ہیں، اگر ڈسکس کرنا شروع کروں تو بہت سارے نکلیں گے، لیکن جو فی الحال کے لیے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حکومت جو ہے حل کر دے، جی بالکل، ان میں سے ایک تو سب سے پہلے کانٹریکٹ ہے، اس میں توسیع کی جائے، نہ کہ توسیع کی جائے بلکہ کانٹریکٹ کے جتنے ملازمین ہیں ان کو مستقلی جو ہے بحال کیا جائے، ان کو پرماننٹ کیا جائے، بالکل۔ دوسرا ہے، اگر پانی کے حوالے سے بات کروں، بی ایم سی ہے آپ کا، کہہ لیں کہ بلوچستان کا بڑا ہاسپٹل، سول ہاسپٹل ہے، جہاں پہ نرسنگ ہاسٹل جو ہے اس ٹائم بہت زیادہ خسارے میں جا رہے ہیں۔ کس چیز سے؟ پانی کے حوالے سے۔ اچھا، پانی نہیں ہے؟ بالکل پانی نہیں ہے۔ ٹینکر مافیا ادھر بھی آ رہے ہیں؟ نہیں، ٹینکر تو آپ دیکھیں ٹینکر کتنے ٹینکر ڈلوا لیں گے، ٹھیک ہے، ایک ٹینکر دو ٹینکر۔ ایک فون لے لیتے ہیں، جی جی بالکل، ہمارے ساتھ کوئی، جی ہلو، اچھا ڈراپ ہو گیا، جی جی بالکل۔ پانی کے مسائل بہت زیادہ ہیں، ہاسٹل، نرسنگ ہاسٹل میں بالکل پانی نہیں ہوتا ہے۔ ابھی سول ہاسپٹل میں بھی ہماری بہت ساری کاوشوں کے بعد، تو کیا یہ پانی کون گورنمنٹ لاتی ہے ٹینکر میں، کیا کرتے ہیں؟ گورنمنٹ لاتی ہے پانی، ٹینکرز میں ہی لاتی ہے، لیکن ٹینکرز کو کتنا پورا کریں گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ نرسنگ ہاسٹل میں بورنگ کی جائے، کہ ان کے اپنا ایک بور ہو جہاں سے وہ پانی بالکل، جی جی بالکل۔ لیکن ابھی بہت ساری کاوشوں کے بعد ہم حکومت کے جو کہہ لیں کہ شکر گزار ہیں کہ ابھی سول ہاسپٹل میں ایک بورنگ کی گئی ہے، لیکن فی الحال تاحال وہ کام میں ابھی تک نہیں آ سکی۔ اس کے علاوہ اگر بی ایم سی کی میں بات کروں تو بی ایم سی میں بھی یہی حال ہے، وہی پانی کا مسئلہ ہے۔ ہاسٹل چلے جائیں، ایک سرپرائزلی ہاسٹل کا آپ وزٹ کریں، آپ شاید یہ سمجھیں گے کہ آپ، اللہ نہ کرے کہ آپ کسی کباڑ خانے میں آ گئے۔ وہ ایک سٹاف نرس مجھے کہہ رہی تھی، کہتے ہیں رمضان میں میرے ساتھ، کہتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہو گیا، کہتے ہیں وہ جو سبزی ہم نے بنائی ہوئی تھی اب اس کے لیے تھوڑا سا پانی اس میں ڈالنا تھا، وہ نہیں تھا، بالکل سبزی میں پانی ڈالنا۔ ایک شرمناک بات ہے کہ اتنا پانی نہیں تھا کہ وہ اپنے مطلب روزمرہ کی وہ لا سکے، استعمال میں لا سکے۔ چلے اب یہ کال لے لیتے ہیں اسی بات پہ، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم جی، سو خبر کی کم زینہ؟ جی وعلیکم السلام، ہلو اسٹاف نرس، ہیلو جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں اسٹاف نرس سائمہ بول رہی ہوں، سول ہاسپٹل دھرنا سے، جی جی، اور میں آپ لوگوں کا پروگرام جو ہے نا وہ لائیو دیکھ رہی ہوں۔ شکریہ جی جی جی، کیا کہیں گی میڈم؟ کیا کہہ سکتی ہوں کہ یہی ہے کہ حکومت کے ساتھ افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا 6-7 دن سے جو ہے نا وہ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی نمائندہ جو ہے نا یہاں تک نہیں پہنچا ہے۔ باقی مسئلے مسائل تو ہم لوگوں کے بہت سارے ہیں، فی الحال تو جو ریسنٹلی 2-3 ہم لوگوں کے مسئلے چل رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو کانٹریکٹ بیسز اسٹاف نرسز کو جو ہے نا فارغ کر دیا گیا ہے، دوسرا ہم لوگوں کی 6 ماہ کی پے جو ہے نا وہ نہیں دی گئی ہے، تیسرا جو ہے نا ہاسٹلز میں، نرسز کے ہاسٹلز میں جو ہے نا وہ پانی کا بہت زیادہ ایشو ہے نا، کہ کافی دنوں سے جو ہے نا وہ پانی نہیں ادھر موجود۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، شکریہ جی، یہ آپ کے لیے فون تھا۔ یہ مسئلے تو اپنی جگہ پر ہے، ذرا یہ بھی ذرا مجھے بتا دیں، جس طرح کہ اس بہن نے فون کیا اور اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کیا، یہ بھی اسٹاف نرس ہے، یہ بخوبی جانتے ہیں، آپ بھی بخوبی جانتے ہیں۔ اچھا، یہ جو شادی شدہ لڑکیاں ہوتی ہیں، جو اسٹاف نرسز ہوتی ہیں، ان کے لیے کیا بندوبست ہے؟ وہ بھی، اس کے ہسبینڈز بھی ہاسٹل میں رہتے ہیں، یا پھر ہسبینڈ جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ رہتے ہیں، اس کی بیوی کی ہاسٹل میں رہتی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، جو اسٹاف نرسز ہاسٹل ہوتا ہے وہاں پہ کچھ ہاسٹلز میں جو ہے پوری فیملی کا ارینج کیا جاتا ہے، ٹھیک، کہ رومز جو ہیں وہ آپ فیملی کو بھی الاؤڈ کر سکتے ہیں، یا دن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں کہ اتنے دن جو ہے آپ اپنی فیملی کو رکھ سکتے ہو، یا ٹائمنگ ڈیسائیڈ کی جاتی ہے کہ دن میں اتنے ٹائم جو ہے وہ آپ کی فیملی آپ کے ساتھ رہ سکتی ہے، یا آپ مستقلی بھی یہ قیدی کی طرح نہیں ہوا یہ سسٹم؟ بالکل، بس یہ کہہ لیں کہ یہ ہمارے لیے ایک آزمائش کی گھڑی ہے، بالکل آزمائش ہے کہ سب سے زیادہ جو اس ٹائم جو سٹرگل کر رہا ہے، جو طبقہ کر رہا ہے، وہ نرسنگ کا شعبہ ہے اس ټایم په. نو دا زموږ لپاره سورې د شرم خبره د پکار وای چې موږ خپل دلته ټرینر جوړ کړی وای، موږ خپل یو نرسنګ یو ټرین کړی وای چې لوکل ښځې موږ اچولې وای، له دغه مسلو مسایل به موږ خلاصي وو، بجای کې موږ دا ولې نه کوي د حکومت د ګوره د تیر حکومتونو هم تیر شو، موجوده حکومت کې داسې تیر د تر حکومتانو هم د دغه لپاره یو لار لیکنه وایستله، او پکار د دغه موږ بار بار دغه سجیشن ورکو، موږ اوس لوکل سړی ټرین کوي، موږ ته ټرینر راکوي، ګوره هغه چې د هاسټل ضرورت هم نسته هغې زنانه ته، هغه به سهار راشي خپل ډیوټي به وکړي
او کچا د شپې ډیوټي د سهار خواته به کور ته ځي او کچا د سهار ډیوټي د ماښام خواته خپل کور ته ځي. پنجاب کې په اسلام آباد کې په لاهور کې په کراچي کې دغه سیستم دی. نرسنګ هاسټل صرف د هغو لپاره وي کوم چې ټرین کاږي جینکۍ وي ډېرې کور ته ورې کللی راکللی نه سي سفر نه سي کړی ها په نرسنګ هاسټل کې پاتې کړی. لکه چې شوق لري چې مثال کې له هورې علاقه وځي له سند له ټرایب ایریاز وي ها راسي دلته پاتې کړي خپل نرسنګ کورسونه پوره کړي هغه هم کوشش کوي خپل علاقو ته لاړ شي. نو زموږ د ګورنمنټ لپاره پکار دی چې د دغه لپاره د ښه اقتدام وکړي ولې اوس هغه وخت نسته چې خلک جینکۍ باندې کار نه کړي. اوس غربت سیستم دونه خراب شو ستا خوشحالي دونه زیاته شوه خلکو په نجونو سکولان ویلي دي پکار دي چې دوی دلته هم ټرین کوه ته د دوی ته فیسلټیانې ورکړه اسلام آباد کې ښه پروټوکول ورکړه ښه ځای ورکړه چې دوی هلته خپل نرسنګ کورسونه پوره کړي او راسي سرویسز دلته پرووایډ کړي. نه پکار دی چې بیا دوی ټرین کې هلته بیا یو قانون وایي چې هلته ټرین شوي نو به راځي دلته کله ډاکټران چې زموږ دلته جوړوو نو زی بیا لاړ سي اسلام آباد له او په لاهور کې سرویسز ور پرووایډ کوي. زموږ کله په نه ډاکټر موږ لګو 15 لک روپۍ موږ دته تنخواه ورکوو هغه کې دی اویلیبل نه دی په دغه دی له پنجاب ته نه ځي خپل هغه ضلع ته نه ځي هغه موږ له پنجاب په هغه ځای راوړو په دغه بیا موږ چې دنه کیسز پر کو هغه هم اویلیبل نه دی دا هغه هر روز خپل لیټر لیکلی زما انام مړه ده زما فلانه مړ دي زما کوشنۍ دي زما هلته ایډمټ دی زما کوشنۍ سبق یې په هغه ایشوز کې سیدنا سروائیو کبھی سوک مریض. انیل صاحبہ یہ ذرا مجھے بتا دیں کہ جس طرح کے بی ایم سی میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ ڈاکٹر جو ابھی داخلہ لیے ہوئے پڑھ رہے ہیں وہ جو مراحل ہیں ان کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ہاسٹلوں میں کافی رولا ہوتا ہے. اب وہاں پر یہ مسئلے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ باہر کسی اور کالج میں پڑھنے والے جس طرح کے بلوچستان یونیورسٹی میں پڑھنے والے 2-3 لڑکے وہ بی ایم سی میں ڈاکٹروں کے ہاسٹل میں گھس کے وہاں پہ کمرے پکڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر قبضہ کیا ہوتا ہے اور ہماری جو ڈاکٹر ہے اس میں میل فیمیل جو ہے وہ دونوں مسائل کا شکار. کیا آپ لوگوں کے ہاں بھی آپ لوگوں کے ہاسٹل میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ ایک لڑکی نے 3 کمرے پکڑے ہوں؟ نہیں ہمارے پاس تو کمرے اویلیبل ہی نہیں ہے حکومت نے جو ہے وہ کیے بھی تو بہت کم پرووائڈ کیے ہیں. نرسنگ ہاسٹل بھی بہت کہہ لیں کہ اس ٹائم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. صحیح اگر ہیں بھی تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اس میں ہم لوگ کسی کو لے کے آنے کی آپ کا نمبر آتا ہے تو یہ کالر مجھے کہا جائے جی ضرور ضرور کیوں جی. السلام علیکم جی سو خبری کی کم زینا ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی سو خبری کی کم زینا زه چنگیز خان خبره کوم کوټه نه مطلب ینګ نرسز اسوسییشن ترجمان یم. او زنده باد. چنگیز صاحب څه ول غواړي ورور د پر خبرونه روانه ده د ستاسو یو نماینده انیلا پال صاحب هم سره ناسته ده. جی موږ وایس پریزیډنټ صاحب جی دا مسلې چې روانې دي دا به کله حل کیږي نو دغه تاسو لخوا چې دی داسې د حکومت سره خبره نه دی سوي چې تی ډایرکټ درنا ورکړله؟ سر موږ خبره وسول موږ سیکرټري صاحب سره دا خبره وسول تقریبا یوه میاشت لمخه او سیکرټري صاحب ته موږ وویل چې بھئی دا کانټریکټ دی کانټریکټ ایکسپایر دی نو ته څه کوې نو دا سیکرټري صاحب موږ ته دغه خبره وکړل چې بھئی ما 3 دفعه ستا سمري چیف سیکرټري سی ایس ته موو کړې ده هغه ریجیکټ کړې ده. صحیح. بیا پر دا 30 جون موږ لاس میټینګ وی سیکرټري صاحب سره چې سر اوس کوم کانټریکټ ختم دی اوس ته څه کوې یاره زما لاسونه پورته دي چې تاسو کوئ هغه تاسو کوئ سي مطلب ټیک دی بس سر موږ راسته جلا ده ستا جلا ده هغه نه پس بس بیا موږ خپل پریس کانفرنس وکړ هغه بعد موږ دا درنه شروع کړ. نو آیا څه ګڼئ چې دې وخت کې د کومې زنانه چې دلته موجودې دي زموږ د بلوچستان چې کومې زنانه دي هغو ته خو تکلیف نشته هغه به خپلو کورو ته لاړې سي د دې مثلا دا چې د باندې څه پنجاب و سند نه راغلي چې کوم نرسي سټاف دلته موجود دی هغه مختلف مسایل سره مخ دي نو دوی به څه کوي آخر؟ سر دا خو نو خامخا دا مسایل سر موږ ګورنمنټ سره مطلب هغه کړی دی چې بھئی دا هاسټل کې مسلې دي اوبه نشته د هاسټل غیر ریونیو مسله ده مطلب هاسټل مطلب خستهال دی دا موږ هر شی به ریټرن کې ورکړی د سیکرټري صاحب ته هم ورکړی د هیلث ډپارټمنټ ته ورکړی چې مطلب دا مسلې سر نه حل کړي اوس آخر کار موږ دا رسته اپنا وکړل چې موږ دا درنې تک شنه موږ دا احتجاج خپل تر شروع کړي. نو دا احتجاج به تر څو پورې رواني؟ سر چې تر هغو موږ مذاکرات نه کوي موږ نوټیفیکیشن نه کوي موږ درنا کم لوک خلک چې پر کانټریکټ باندې دي هغه تر پرماننٹ کرنے تر هغو به موږ دا درنا جاری. ٹھیک شو جی ڈیرہ مننا. چنگیز صاحب کا کہنا ہے کہ جی جب تک ہمارے مطالبات پورے نہ ہو یہ دھرنا جاری رہے گا. ہم نے یہ دھرنا تب تک جاری رکھیں گے جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے ہمارے کانٹریکٹ کی بحالی نہیں ہوتی ہمیں پرماننٹ نہیں کیا جاتا
ہاسٹلس کے مسئلے حل نہیں کیے جاتے. یہ کوئی اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں کہ حکومت حل نہ کر سکے. صحیح. حکومت اگر حل کرنا چاہے تو میرے خیال میں 1 گھنٹے کا کام بھی نہیں ہے اس چیز کو حل کرنے کے لیے. چلے 1 گھنٹہ نہیں 24 گھنٹے بھی اگر میں کہہ دوں تو وہ میرے خیال میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی اگر حل کرنے پہ آئیں تو. ٹھیک. زلیخا ستا خواته چې داسې دا به درته ووایم چې هر حکومت که راغلی دی دلته بلوچستان ته وفاقي حکومت رشم د وزیر اعظم په حواله باندې خبره کوم. هر سړی چې دلته راشي هغه دغه ببولاله وایي چې موږ د بلوچستان د ولس محرومیان چې دغه ختمول غواړو داسې کوو داسې کوو. نو دا غټې غټې محرومیانې چې دې وخت پراته دي صحت دی تعلیم دی دغه شیان پراته دي ولې دا دوکې دي که داسې بس هر سړی راشي ډرامه وکړي لاړ شي. دا د ګورنمنټ نالایکي ده دغه به دوکې نه وایي داسې نه چې فیډرل دته بجټ نه دی ورکړی یو شی نه دی پرووایډ کړی اول خو پکار دی چې ټیک دی تاسې کانټریکټ جوړ شروع کړئ هغه خبره کوم تا خپل ولې نه کو ټرین تا هغه ټایم پورې پکار وایي تا یو بجټ بل وایي چې په هغه کې تا خپل ټرینر اسلام آباد ته یعنی کانټریکټ باندې ګوره یو ملازم چې ته کانټریکټ باندې اخلي خو د دې مطلب دا دی چې تاسو سره د سټاف کمی ده او یو ټلیفون به واخلو مزید په دې باندې خبرو وکړو ستا خوښي. بالکل. السلام علیکم چې څوک خبرې کوم ځای نه؟ وعلیکم السلام سر زه مهروز خان افغان غږیږم د صوابۍ خیبر پښتونخوا نه. صوابۍ نه خبرې کوو خیبر پښتونخوا څنګه یې جی خیریت ده؟ الحمدلله سر ډیر ښکلی صفا پروګرام راځي ټولو ډیوټو والا ته زما طرف نه نیکې پیرزونې سلام دعا. وعلیکم السلام. خبلو دا راته ووایه چې په سوات او صوابۍ کې هم دغه رنګه حکومت دی چې لکه دا سټاف نرسې چې ودې وخت کې موږ سره ناست دي دلته کې خو ټولې خلک مقامي دي سر دومره یعنی په د کوټه جنوبي پښتونخوا کې خو یعنی د پنجاب نه دا نرسانې درغلي دي سټل شوي دي که نه سر دا خلک زیاته. صحیح. او د خیبر پښتونخوا د بعضو ضلعو نه درغلي سټل شوي دي. نو زه دی نه دا پوښتنه کومه چې دا لوکل دغه ولې دی ته ترجیح نه ورکېږي یا دی ته موټیویټ کیږي ولې نه چې مقامي پښتني زنانه او د کوټې شاوخوا خلک دې ته راشي نرسز ته. ټیک استاد سر نه مجھے مالا آواز هم نه رالی نه رالی آواز بهرحال د دې دغه و چې کني اوس د هره صوبه چې د نورو صوبو نجونې راولي دغه کې که نه لکه سټاف نرسز په حواله باندې نو دوی په خپل په صوبه کې ولې دا هغه خبره زه همیشه کوم ما همیشه په هر پلیټ فارم باندې ولې ما زما خلک را ټرین کوي زما خلک ټرین کوي زما لپاره دا کانفرنس دا شان هیڅ اهمیت نه لري تاسو دا کانفرنسونه کوي دا کشنی ټرین ما ته باقاعده زما خلک باقاعده یو 6 منت والا ټرینر نه دی پکار کم ارلی هغه سی وی ها پروجیکټ منظور کوي پاکه ما خلک کراچي ته ولجی کراچي نرسنګ کیرم ډیر شدي بلکې اسلام آباد کې اشیا اپورچونټیز مثال موږ دلته بلوچستان کې څلور ډیر ضلع لرو بته څلور ضلعو کې چې د سلسل نرسنګ سټاف ته چې ټریننګ ورکړل او په خپل ضلع کې هسپتال غټ هسپتال کې کښینی نو بیا څه تکلیف بیا هغه بعد اکم سی ټرین سی پر هغه باندې ها هم بیا ټرینر واخه بیا دلی خلک بیا ټرین کا پر هغه بیا پر ضلع ډیسټریکټ لیول باندې هغه کا پر تحصیل لیول باندې خلک هغه کا پر د کلی لخوا جونی بیا ټرین کا دا ال ایچ وی سیستم سی کم شروع کینا هغه د نرسنګ سره می سٹارټ کی ولز ما ته خلک دلته راولي دلته راخوي ډیسټنس زیاته دی دلته خواري زیاته دي کم سیز موږ کم موږ انټرنیشنل جنگ خپل ځان ملوث کړی د هغه کرایسیس موږ برداشتو د هغه لوجه هم موږ ډیر خلک موږ له ناراضی نه پکار دی اوس موږ خپل خلک ټرین کو موږ د دوی ته یاره ول غزه ش ټرینر کو بیا دی راولو د دې باوند کو یو داسې قانون سازي ورته وسی چې سبا دلته د ټیچر ولګایي په جوب کې بیا یې ما تبادله راوکه په کوټه کې نو دا لپاره قانون سازي پکار ده کم سی چیرې منظور شوی دی هغه به غواړي چې ستا لوکل دالت دی ته به پاته کې دالت ته به خپل سرویسز دالت ورکې ته کوم بل ستا سرویسز دا قانون سازي نسته زه واخمه له جوبزه له کاڼي متر زیزه دای راسي کوټېله ټیک دی دای راسي لزبېلاله نو دا خدای خپل سہولت لپاره دی خو د گورنمنت نه فیسیلیټیټ کوي په دا خدای د تعلیم لپاره نه دی راغلی دی خو د خپل تنخواه لپاره راغلی دا خو د ماشومانو د سکول لپاره نه دی راغلی دا ډاکټران خو زما لپاره ډاکټران نه جوړایي دا خو پر بي ام سي باندې بوج دي دا خو زما په حکومت باندې بوج دي لکه جوب دی
الته د ژوب پر کوټه راغلی دی نو به ژوب ته ځې که ژوب کې ستا ضرورت وي نو ته به هغه نه ډاکټران ژوب ته بوځې. ما په ژوب کې ډاکټر له 50 پته راولې، زما په ژوب کې ډاکټر ته له 12000 راولې. آپ اصل راځي تنخواه 15 لک روپۍ وي، 15 لک روپۍ تر منسټر زیاته وي، اولې نه راځي. هغه راسي شروع کې شه اټینډنس ورکړي، خپل هغه وګوري. ته د ژوب هسپتال وګوره خوار زار دی، ته پر د خانوزۍ پر کاڼي مې تر ځای باندې کښنی خراب سوی د ټانکو لپاره سړی نه وي. ٹھیک سو علیلہ صاحبہ کو میرے خیال میں نیند آگئی بیچاری نہیں صبح سے جو نہیں میں ان کی بات سن رہی ہوں، ظاہر سی بات ہے پشتو میں ہم بول رہے ہیں میں ان کو بول رہی ہوں، میں کہتی ہوں اب مجھے یہ مسائل نہیں چاہیے کہ کانٹریکٹ پر لوگوں کو لیا جا رہا ہے، یا تو ان کو بحال کر دیا جائے یا میرے لوگوں کو ٹرین کرو. ابھی دیکھیں جس طرح کہ انہوں نے ایک سجیشن دے دیا کہ جی لوکل بندہ ٹرین کر دو، ہر صوبے میں ہر ضلع میں اسی ضلع کے سٹاف نرسز کو جو ہے نا بچیوں کو بلایا جائے، مردوں کو بلایا جائے. اگر میں آؤں اگر اسی چیز سوری کے ساتھ اگر اسی چیز پہ میں آؤں تو آپ کے پاس جو ٹرین نرسز ہیں یا جنہوں نے نرسنگ کی ٹریننگ کر لی ہوئی ہے 1100 سے زیادہ تعداد نہیں ہے ان کی. آپ کو چاہیے 10,000 نرسز، آپ کیسے ٹرین کریں گی؟ یہ گورنمنٹ پروجیکٹ ہوتا ہے، یہ گورنمنٹ پروجیکٹ تو ہے، لیکن جو فل فور کی جو آپ کو ضرورت ہے، آپ کے 1100 نرسز بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو چاہیے 10,000 نرسز، 600 نرسز آپ کے پورے وہی میں نے سجیشن دے دیا ہے. میں نے کہا تھا جب تک مجھے یہی نرسنگ کانٹریکٹ پر کر دیں، ان کا ایک ٹائم لمٹ. اصل میں دیکھو کانٹریکٹ پہ یہ ہوتا ہے، آپ لوگ جب کانٹریکٹ پر آتے ہو تو آپ لوگ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم پیریڈس یہ ہے نا. بعد میں جب آپ لوگ احتجاج کرتے ہو قانون میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے، قانوناً اس کی جگہ نہیں. اس لیے جب آپ کو کانٹریکٹ پہ لایا جاتا ہے، آپ سے کانٹریکٹ سگنیچر کیا جاتا ہے نا، آپ کو ایک ٹائم پیریڈ، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو چاہے گورنمنٹ سیکٹر ہو، اس میں ٹائم پیریڈس آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ کے 2 ایئرس ہیں. 2 ایئرس بعد وہ اگر آپ سے پہلے سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو ہم آگے اسٹینڈ کریں گے تو آپ اس پر کر سکتے ہو. لیکن اگر انہوں نے نہیں کیا ہے تو آپ کو پتہ ہے رائٹس پھر ختم ہو جاتے ہیں آپ کے. چلیں اس چیز پہ اگر آئیں باقاعدہ، اگر آپ دوسرے صوبوں کو دیکھیں، دوسرے صوبوں میں جو کووڈ میں جنہوں نے پہلی لہر، دوسری لہر، تیسری لہر میں جنہوں نے ڈیوٹیاں سر انجام دی ہیں، یہ ایک قربانی ہے جو آپ نے موت کا سامنا ان کو تحفے کے طور پہ ان کو مستقلی جو ملازمت وہ ملی ہے. یہ چیز بلوچستان میں بھی ہونی چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے. بلڈنگز آپ کی ہاسپٹل بن رہے ہیں، ہاسپٹل اتنے زیادہ بن رہے ہیں، آپ جا کے دیکھیں سروے کریں، ہاسپٹلز بن رہے ہیں، ہاسپٹل بن رہے ہیں. آپ کا لورلائی پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا، لیکن نرسز کدھر ہیں جنہوں نے چلانا ہے، وہ کہاں پہ ہیں؟ وہی تو میں کہہ رہی ہوں، جو ہماری یہ نرسنگ آئی ہوئی ہے ان میں سے ٹرینر بھی لیے جائیں اور ہماری ان بچیوں کو کچھ کو منتخب کیا جائے تاکہ ان کا یہ ہاسٹل ان چیزوں کا، آپ کو پتہ ہے کراچی میں اور باقی چیزوں میں اکثر یہ رولہ نہیں ہوتا ہے، اکثر تقریباً جو ہوتی ہے جو ٹرائب ایریا سے آتی ہے. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، تاسو رپشتون کې به هغه خواته لاړ سم پرایویټ هاسپټل ته په کوم نظر ګوري چې د پرایویټ هسپتالونو جوړ سولو هغه کې چې دی زموږ ماشاءالله د سرکاري چې کوم ډاکټران یا سرکاري چې کوم ټایم دی په هغه وخت کې ډاکټران په هسپتالو کې موجود نه او که به وګوري په پرایویټو کې نیغ نایس دا خو ما ته ته وویل نه کوم لپاره موږ ډاکټران ډاکټر جوړ کړو د هغه لپاره یو قانون سازی وکړه. میں وہی بار بار آپ کو بتاتی ہوں یو قانون سازی وسی سی تب کا ایکسٹرا ٹائم ڈیوٹی غواړي نو ته بل گورنمنٹ سره کې صحیح ایکسٹرا ټایم ډیوټي بھی اگر ته غواړي ستا کې دونه سټمنا ستا حکومت وہ ته غواړي شام صبح 12 بجے ستا چھٹی سی نو ته لاړ سه آرام وکړه 8 غنټه ماخصن ته ډیوټي کول غواړي تراسه گورنمنٹ سره به کې آؤٹ سائڈ منظر سروسز به ته آؤٹ سائڈ نه پرووائډ کوي تب خپل واپس دغه خپل سروسز به واپس گورنمنٹ ہاسپٹل ته یو خو دا ہاسپٹل هغه عمله بم ریلیکس سي اور بل ته به ډاکټر هم اویلیبل وي د ایمرجنسي په ټایم کې دوم هلته اویلیبل پرایویٹ ہاسپٹلز ته پته ده صرف انکم لپاره دی نه ٹھیک نرسنگ کیئر حالت ہم قانون سازی پکار دا گورنمنٹ لیول بانے چاہے ہاسپٹلز پرائیویٹ ہاسپٹل حالت ہم پکار دے سستا نرسنگ چیرے ٹرین سا ہوئی دے ستا نرس چیرے ٹرین سا ہوئی دے او دا میٹرک والا الکان انجونی رائسی حالت لگئی میٹرک نا 5 دی 5 غدوی لکن ارزی پڑھنا ارزی اگا یاد کولا ایسی اگا نفس چیک کولا ایسی اگا خپل ریڈنگ کولا ایسی اگا پڑھا لکھا دی میٹرک لازمی دی لیکن اگر وہ پڑھا لکھا دی نو با پکار دی سی د ټریننګ سرټیفیکیټ هم پکار وي اور بیا ټریننګ سرټیفیکیټ ویو سره بیا پکار دی سی هغه ادارې ځم کنفرم کی آیا دا کښنه لتا سره ټرین سوی دي کنه دا قانون سازی د پرایویټ کې نادیده هغه د نرسنګ دی ولې ډاکټر همیشه تا وګوري لیکن کیر وسو کی نرسنګ کیر پکار دی
نرسنګ کیر نه ولي مریض تباه دی مریض نه دی جوړ مریض تباه دی مریض دی مړ کړي مریض تباه دی اور ہمیشہ پہ غریب پہ دخ کے خوار غزار ہر سے خرچ کی نو غریب ڈاکٹر آئیں گے وہ آپ کو میڈیسن لکھ کے ریکمینڈ جو بھی آپ کو وہ کریں گے وہ لکھ کے چلے جائیں گے پیچھے جو بچتا ہے وہ نرسنگ کیئر جب تک آپ کے پیشنٹ کو جب وہ آتا ہے یا جاتا ہے نرسز ہی سنبھالتی ہیں سارا نرسنگ ہی کرتی ہے مانیٹر ایلانسز کا بھی بڑا رولا ہے آپ لوگوں کے ہاں تو کیا وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے ایلانسز کا لانسز چھوڑے ہماری تنخواہیں ہمیں مل جائیں یہ بہت بڑی بات ہے حکومت سے لیکن ان کا جو گلہ بنتا ہے میں ان کے ساتھ ہوں اور اللہ کرے میں ان کے لیے کچھ کر بھی سکوں میں خود 3rd ہوں لیکن میری کوشش ہمیشہ ہوگی سر تو مجھے جانتے ہیں کہ میں بلا کسی معاوضے کے ہر اس اسٹریٹ میں جب سے میں آئی ہوں یہ میرا شہر ہے میں نے یہاں رہنا ہے تو یہ جو آپ لوگوں کا جو فرنٹ لائن پہ باقی لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ تو نو پکار دی دا با ستاس لپارا ہم یہ اعزاز بھی اور تاس ہم ریگولر کی پرمننٹ ہم کی آپ لوگوں کو ریگولر کر دیا جائے نو دا بزموج لپارم ډیره د فائدې خبرې وي اور دوی به مخلص سي خپل کار سره بشه کار وکړي ولې د دوی به یو ارادې پخته سي چې زموږ بوري بستر ذاتي دلې ده زموږ مرګ ورځمند بیا به دوی خپل اچھا چھٹیوں کا کیا آپ لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے چھٹیوں کا طریقہ کار ایمرجنسی ہے فی الحال تو کووڈ کی جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے 2019 سے لے کے ابھی 2021 تک جو مراحل چل رہے ہیں کووڈ منسوخ کر دی گئی تو اس لیے تو اس کی وجہ سے تو چھٹیاں جو بھی ہیں ایمرجنسی چھٹی ہالیڈیز بھی جو ہیں وہ منسوخ کر دی گئی نہیں ہے ابھی کسی لڑکی کی شادی ہے تو وہ کیا کرے گی اس کا بھی منسوخ ہے نہیں وہ ایمرجنسی لیو آپ کو 1 ویک تک آپ کو جو ہے 5 days to 1 week جو ہے وہ آپ کو الاؤ کر دی جائے گی اس سے زیادہ نہیں ملے گی آپ اچھا یہ واپس آئے گی جی یہ واپس آئیں گی اپنی ڈیوٹی پہ آئیں گی اچھا دوسری بات یہ کہ یہ جو کھانا پینا ہوتا ہے وہ تو آپ لوگ میرے خیال میں خود کرتے ہیں یہ خود کا ہوتا ہے بالکل ٹھیک ہے اور پانی کا مسئلہ تقریباً ہر ہاسٹل میں بی ایم سی میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے بی ایم سی پورے جتنا بھی کوئٹہ سٹی کے اندر جتنے بھی ہاسپٹل اس ٹائم موجود ہیں اس سے پہلے کیا حال تھا پانی کا اچھا تھا پہلے پانی تھا لیکن ابھی تو بالکل پانی نہیں 4 مہینے بڑھ گیا مافیا بڑھتا جا رہا ہے 4 مہینے پانی نہیں ہوتا ہے اچھا ابھی 4 مہینے پانی نہیں ہوگا یہ جو کورونا وائرس کی وبا پھیل گئی تو یقیناً ہم نے دیکھا تھا جب کہ ینگ ڈاکٹرز نے بھی اس ایشو کے اوپر ہڑتال کیا اور انہوں نے بھی یہ نعرہ اٹھایا کہ اسٹاف نرسز سمیت ڈاکٹروں کو جو ہے کٹس دیے جائیں تاکہ وہ مریض سے تھوڑا سا کیونکہ مریض کے قریب جاتے ہیں وہاں پہ علاج معالجہ کیا جاتا ہے تو وہ کٹس کا کیا بنا وہ بالکل جب ہم لوگ سٹارٹنگ میں یہ جو وبا پھیلی تھی تو ہم لوگوں نے ہمیں تو ماسک گلوز یہ چیزیں پرووائڈ نہیں کی جاتی تھی نہیں تھی بالکل بہت مشکل تھا کہ ہم لوگ پیشنٹس کو اسی طریقے سے ڈیل کرتے تھے میں خود بذات خود میں کووڈ پازیٹیو ہوئی ہوں اسی وجہ سے تقریباً کوئی 15 دن جو ہے میں نے بھی آئی سی یو کے بیڈ پہ گزارے ہیں مجھے پتا ہے کہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ کس طرح سفر کرتا ہے اور جو سٹاف نرسز ہیں وہ کیا اہمیت رکھتی ہیں ٹھیک جی باقی صوبوں میں جو ہے سٹاف نرسوں کو انجیکشن خود لگاتی تھی یا نہیں ظاہر سی بات ہے تب میں پیشنٹ تھی تو سٹاف نرسز ہی لگائیں گی جی تو باقی صوبوں میں جو ہے میں یہ کہنا چاہوں جی انیل مجھے کہا جا رہا ہے کہ باہر ملک سے کسی علاقے سے کال ہے جی جی ضرور جی السلام علیکم جی سو خبر کی کم زینا السلام علیکم احمد شاہ درالی خبر کوم ڈنمارک نہ چوک احمد شاہ درالی احمد شاہ صاحب څنګه خیریاته جوړه په خیر اچھا نو شي وس نننۍ خبرونه خو به تاسو وینئ چې ماسه زلیخا عزیز مندوخیل صاحبه ناز ده انیل پال سټاف نرس د مشتره ناستي او دا ډاکټر موضوع ده ما ویل ما دا فیسونه ډیر زیات اچھا فیسونه ډیر زیات دي او زه وخت کې تر غلې وم دا اعصاب ډاکټر ته شا تو هغه تقریبا هغه ته یو لاس کاله مخکې 1,000 روپۍ فیس اخیستی او سم 1,000 روپۍ فیس اخی نو ما ورته ویله مال یو ډاکټر مالک و دا د کوچنیانو هغه به دا مریض ته پوښتنه کوله چې ته دا فیس ورکوی سې که نه سې ورکوی د چا څه بیا نیم فیس اخیستی د چا څه بیا ټوټل نه اخیستی د چا څه بیا پوره اخیستی احمدشاه صاحب دا تو چې ته ډنمارک کې چې دا هلته هم دغه نرسز چې ته ګورې هسپتالو ته چې ته لاړ سې هغه اوس هم دغه رنګه مسلې وي که موږ خواره خواري ده یا دلته دا کیسې نشته وروره دلته نه په د ټولو سره یو حساب کتاب دی دا فرق نشته په دې کې صحیح نو زموږ خو مسلمان ملک دی باید چې دلته کیسه سمه ولئ موږ خو برای نه مسلمانان یو
عملی مسلمانۍ چې دغه په موږ کې نشته مازې په نامه مسلمانان یو اصلي کارونه سیستم چې راواخلې په دې ملکو کې اسلام عملي روان دی رشوت نشته لیاز نشته فرق نشته په پیسو کې موږ نه مسلمانان په خپل لمبار باندې په خپل دغه باندې ګوري دا نشته چې وروره یو سړی انتظار وکړي پیسې والا را مخته سي بلوچستان احمدشاه صاحب اخري پوښتنه درنه کوم بلوچستان کې د کوم ځای او د ستا د علاقې داسې کومې ستونزې دي چې هغه حل طلب دي زه خو ما ډېر وخت په کوټه کې تېر کړی دی په کوټه سټلایټ ټاون کې سټلایټ ټاون کې هم اوبه نه کله بجلي نه اوس هم په دې 21مه صدۍ کې هم اخلي دی 3-4 ورځې کېږي کورونا نیولی دی نو ډېر سخت یې په عذاب کړی دی دلته په ډنمارک کې زما کوروالا چې دا زما 2 لوڼې دا 15-16 ورځې کېږي کورونا نیولې دی یعنې د دې ځای و دغه د کورونا ډېر فرق دی اوس دلته هم نیولې دي دونې تکلیف نه دی ورکړی په کور کې ناستې زه جدا د دوی سره ناست یم دوی جدا ناستې سره دا مالټې و دا لیمو دا شونډ نه دی ادرک چې ورته وایي صحیح نو دغه اوبه چې دغه د دوی دوا د نور زموږ اخصوصي چې دی هغه ډېر سره دغه کړی زیر کړی دي نو بل علاج یې نشته دلته چې زیات یو 8 ورځې بعد بېرته خپله جوړ سي ټیک شو ډېره مننه کور دې ودان تا دونه لرې نه فون راوکړي خپله کوټه دې یاده کړله مننه دي که تاسو واورئ چې کوم د خپل کوم چې ټریټمنټ وي د پاکستان کې ټریټمنټ ویټامینز دومره ټیبلټس تا ته درکړي ټیک دی نه ویٹامنس انجیکشنز دومره زیاته دا گرد بتر لازمی دا 15 دن کے اور وستا ویٹ سوره زیاته سی ایکسټرا ویٹ دیسی نه نو مسله دغه دا الته کمپنیانو والا ورته به حج تاسي کنه دغه تاسي ټور ور کوي بیا د ګیس بل ورته پرې کوي موټر ور واخلي الته دا شاینه ایکوال دی هر څه چاہے کمپنی کا اغل راغلی دا پروفٹ لراغلی دا کارسل لیکن یره به تخشیش کاش بیا بشے ور کوي محکمہ صحت کے حوالے سے اگر آپ بات کریں گے محکمہ صحت کو کس نظر سے دیکھتی ہیں آیا ان کا کوئی نمائندہ آپ کے پاس آیا سیکرٹری صحت یہاں پہ موجود ہے جبکہ خود وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے محکمہ صحت کو دیکھ رہا ہے تو کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کیوں غیر فعال ہے دیکھیں ہم لوگوں نے جب لاسٹ میٹنگ ہماری جو سیکرٹری ہیلتھ صاحب کے ساتھ تھی تو جس طرح سے کانٹریکٹ کے حوالے سے بات چیت ہوئی کہ کانٹریکٹ جو ہے 30 جون تک آپ کا ختم ہے چاہیے تو یہ تھا کہ بظاہری طور پہ کہ آپ ہمیں کانٹریکٹ ایکسٹینشن کی آپ ہماری سمری بھجواتے لیکن 3 دفعہ سمری جو ہے چیف سیکرٹری سے ریجیکٹ ہو کے آ چکی ہے یہ پتہ ہونے کے باوجود بھی کہ کووڈ کی چوتھی جو لہر ہے وہ آ رہی ہے اب کووڈ کی چوتھی لہر آ جاتی ہے آپ 650 نرسز کو کہاں پہ رکھیں گے ہم ڈی جی ہیلتھ کا جو کہہ سکتے ہیں کہ صرف ایک ڈی جی ہیلتھ صاحب جو ہے وہ ہمارے پاس آئے ہمارے مطالبات ہمارے جو مسائل ہیں انہوں نے سنے لیکن ابھی تک اس پہ جو لائے عمل ہے وہ ہم لوگوں نے نہیں دیکھا ہے کہ کسی قسم کا لائے عمل ہوا ہو کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہو ابھی آپ لوگوں کا جو ہڑتال جاری ہے اس میں مریضوں کا علاج ہو رہا ہے یا اسی بھی ہڑتال ہے جی پہلے ہم لوگوں نے جو ہے ایمرجنسی سروس کے علاوہ تقریباً وارڈوں سے جو ہے وہ پرماننٹ سٹاف کو بھی وڈرا کرنے کا ہمارا ارادہ رکھتے تھے 2-3 گھنٹوں کے لیے کیا بھی لیکن ہم اپنی عوام کے اوپر اتنا پریشر نہیں بنا سکتے اس لیے کیونکہ بینگ اے اسٹاف نرس میں نہیں چاہتی کہ کوئٹہ کی یا پورے بلوچستان میں کسی بھی جگہ پہ کوئی پیشنٹ جو ہے وہ خبر ہو تو ہم لوگوں نے پرماننٹ اسٹاف نرسز کو جو ہے ان کی ڈیوٹیوں پہ دوبارہ سے بحال کیا ہے کہ وہ اپنی سروسز جو ہے ہر ہاسپٹل میں ہاسپٹل ٹو ہاسپٹل انجام دیتی رہیں ٹھیک میڈم ستا خواته راځم لکه موږ وګورو دې وخت کې بلوچستان کې لکه دوی ویل چې موږ ته کټ نه وو دا نه وو که نه د مریض ته به ورتلو بلکې دا وایي چې زه په خپله هم بیا کرونا شولم زموږ په علاقو کې نن هم کرونا څوک نه مني دا ولې داسې نه دی بالکل سر سی بالکل یې نه مني لیکن هلته دا دی الریډي ډسټنس زیاته دی هلته سوشل ډسټنس هم زیاته دی ایس او پیس الریډي فالو کاږي ولې کم سی د کورو ډسټنس ته ډیر زیاته دی صرف دا مارکیټ ته سراسی دا مارکیټ د جوبي که د کلاسیفلای دا ډیر کښنی دي نه دغه د دوی تریش پرابلم سی باقي ته کلیوالو خواته درسي هغه په دام نه مني د دوی مریضان دومره زیاته نه دي هغه خو لري کورونه هم لري مریض دی هم او ملاقاتونه هم دونه نه کم مریض وی مریضان حالت نه لاست ټایم زلانم فاتیا وته تو جوب ته 2-3 مریضان نو ګرځي په یو کمره کې جلا کمرو کې ساتلی ونه
هغه سیدنه د هغه بسترې هم جلا پرېوللې، جامې هم جلا پرېوللې، ارشا سیستم هغه هم په پیدو سیدا شی مطلب هغه سامان سایسته ولې هغه کم زکام سي چیسټ انفیکشن وي ډېر خطرناک وي. یو ټلیفون به واخ په دې خبر که خوښ دي که ناراضه کېږي خو نه یا زه خو هر کله نه ناراضه کېږم، تل خوشحاله او د قوم لپاره ډېره فکرمنه. ډېره مننه جی. السلام علیکم جی. څوک خبرې کوي کوم ځای نه؟ وعلیکم السلام جی. بریکوٹ سوات. څوک خبرې کوي؟ توصیف خان. د کوم ځای نه؟ ان کو تھوڑا سا آواز زور سے بولیں. اچھا تھوڑا سا آواز اگر اوپر ہو جائے. بریکوٹ مجید توصیف خان. شاہ وسیل خان سوات. بریکوٹ سوات. جی 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 څه بول غواړي جی؟ بس جی ستا ریپورټ نه جی ما زه در سره لګیا یم جابر شاه تا سره خبرې کوي نیغ په نیغه خبرې وکړه جی. جی دا ورور چې دا کنفیوز دغه نو انیلا صاحبہ جس طرح کے میڈم نے کہا کہ جی اب بھی لوگوں کو شعور ہو گیا کہ جی اطراف میں جو ہے نا وہ کرونا وائرس کا جو وبا تھا جی ہمارے لوگ تو آج بھی نہیں مان رہے لیکن پھر بھی ابھی اتنا سمجھ گئے ہیں کہ جی کرونا وائرس ہے. تو آپ ہاسپٹل کے اندر مریضوں کا بیہیویئر جو ہے وہ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ پیشنٹ تو اویسلی اریٹیٹ بھی ہوتے ہیں. ایک بستر پہ جو کسی کا محتاج رہنا یہ بہت ایک بڑی بات ہوتی ہے. تو پیشنٹ تو ظاہر سی بات ہے اس کنڈیشن میں تو پیشنٹ اریٹیٹ ہی رہتے ہیں. پیشنٹ آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کر سکتے ہیں, پیشنٹ آپ کے ساتھ پولائٹ بھی رہ سکتے ہیں. تو اس چیز کو فیس کرنے کے لیے ہم لوگوں کو جو اپنا بیہیویئر ہے ان کے ساتھ پولائٹ رکھنا پڑتا ہے. صحیح جی کہ پیشنٹ اریٹیٹ اس لیے ہے کیونکہ وہ ایک بیماری کو بھگت رہا ہوتا ہے اور اس کو حوصلہ دینے میں ہمارا کردار جو ہوتا ہے وہ ہمیں نبھانا چاہیے اور ہم نبھاتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑی انسانیت ہے. اچھا پروگرام میرا بالکل اینڈ پہ ہے, ختم ہونے والا ہے. یہ آپ کا کیمرہ ہے, حکومت کو کیا پیغام دیں گی کہ ہم نے دھرنا جاری رکھنا ہے, کیا کہیں گی؟ جی حکومت کو میرا یہی پیغام ہے کہ ہم آپ کے ہی صوبے میں آپ کے ہی لوگ ہیں, آپ کا ہی پاکستان ہے. خدا را ہم پہ تھوڑا سا ترس کھائیں, اس غریب عوام پہ ترس کھائیں کہ جو لڑکیاں سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہیں وہ بھی کسی کی بہنیں ہیں, کسی کی بیٹیاں ہیں. آپ اور جو لڑکے نکلے ہوئے ہیں آپ خدا را ان کو ان کی ڈیوٹیوں پہ بحال کیا جائے. جیسے دوسرے صوبوں میں نہ صرف بحال کیا جاتا ہے بلکہ مستقل کیا جاتا ہے, ان کو الاؤنسز دیے جاتے ہیں. تو ہماری آپ سے یہ درخواست ہے آپ ہمارے پاس آئیں, ہمارے مسائل سنیں اور ان کو جلد سے جلد جو ہے وہ حل کریں. نہیں تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, جب تک آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں, جب تک آپ آتے ہیں ہم لوگ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. جی بالکل, میرے خیال میں جان کمال صاحب کو تک پیغام آپ کا پہنچ گیا ہوگا. بالکل, ہم لوگ ان کے منتظر ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں, ہماری بات سنیں. ظاہری سی بات ہے وہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں, سی ایم صاحب ہیں ہمارے پاس, وہ آئیں گے, ہمیں حوصلہ افزائی ملے گی, ہمارے مسائل کا حل انہی کے پاس ہے. ٹھیک ہے جی, بڑی مہربانی. زلیخا مندوخیل صاحبہ سے پیغام اور کہ دا بلوچستان انجن ہوتا, دا بلوچستان اولس تھا جنو ته همیشه میسج خو هغه ایجوکیشن ډیر ضروری دی. نن ته په کوم پلیټ فارم باندې دوی نه سونه په تکلیف دي په کار وایي زموږ کړه دا شزو کمی سي مسایلونه د سړیانو نوکری نه وي هغه شزي مو سر کولای سي د الکانو پرورش سي په ش ټیم باندې وکړلای سي په ش طریقه کړل. ایجوکیشن ډیر پکار دی هر انجلی د سبق وایي هغه د بل د ځان لاس پورته کول بهتره ده, د ځان لپاره ښه ایجوکیشن او ښه جاب پر پرووایډ سي او سکوپ هم زیاته دی بلوچستان کې. نو خدای را سکول وایستی ځایونه خالی پراته دي, خپل قوم پورته کوي او ستاس د بغیر ایجوکیشن ته کوم نه سي پورته کوي. موجوده صوبایي حکومت شارټ کټ لفظ کوي چې خلک امید و زینه وساتي که بس اوس د فکرې شارټ کټ کې دغه دی وزیر اعلی د ذاتی خپل صوبې ته توجه ورکي بظاهر صرف سی پیک نه دی یو شی. دا وخت ستا عوام سی لتا سره ستا خپل عوام مس کې او بیا لتا سره څه پاته دی, ستا عوام ډېر په تکلیف دی, د هغو تکلیف ختم کا. ایجوکیشن نستا, تعلیم نستا, دواړه شیان نستا. او صحت په معامله کې اقدامات وکړي. ایجوکیشن هم نستا, صحت هم نستا, زیرو دی. ټیک پوینټ بم نه ورکوي. ډېره مننه زلیخا عزیز مندوخیل صاحبه, پریزیډنټ سینټرل ریجن پی ټی آی ستاسو کور ودان.
انیلا پال صاحبہ اسٹاف نرس وائس پریزیڈنٹ ینگ نرس ایسوسیشن، آپ کی بھی بڑی مہربانی کہ آپ لوگوں نے وقت نکال کے میرے پروگرام میں تاسو ډیره مننه چې زموږ پروانې ته راغلي. نو قدرمنو یقینا تاسو کو ولیدل لکه دلته چې زموږ چې کوم مسیحه چې ورته ویل کېږي هغه هم بېلابېله دربدرۍ سره مخ دي. نو صوبایي حکومت که یو خواته خبرې کوي شنه باغونه کوي، نو بلې خواته دغه مسلې چې دا ډېرې مودې راسې پرتې دي چې صحت په معامله کې موږ د نورو صوبو څخه شاته یو او تعلیم په میدان کې موږ د نورو صوبو څخه شاته یو. اروډونه خو پرېږده چې هغه خو هسې دربدري د روزانه خلک پکې مري، څوک پاملرنه ورته نه کوي. انشاءالله روانو خپرونې کې به نور موضوعاتو سره ځم، نورو مېلمانو سره به راځم. تر هغه ساعته پورې ما جابر شاه او ما سره ناست درانه مېلمانه او پوره ټیم ته ورکړي اجازه د الله په امان او دعاګانو کې به ضرور یاد ساتئ.